میرا پیارا پاکستان، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں تو دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت، کرپشن، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی جیسے برے حوالے ذہن میں آتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہم پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کے سامنے کچھ ایسے اچھے حوالے پیش کیے جائیں تو آپ کی وطن عزیز سے محبت کا پیمانہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ سیاح ہیں یا گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو یقیناً اگلے سال بھی آپ کی شیڈیول میں کوئی نہ کوئی مقام ہوگا جہاں آپ جانا چاہیں گے۔ اس ویڈیو میں 16 ایسے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے جہاں آپ کو ضرور جانا چاہیے اور وہ جگہ دیکھنی چاہیے۔ یہ تجربہ آپ کے لیے یقیناً ناقابل فراموش ثابت ہوگا۔ وادی نیلتر، گلگت بلتستان۔ گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین آلو بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ چیڑ کے جنگلات سے گھری یہ وادی دنیا سے الگ تھلگ اور پرسکون جگہ معلوم ہوتی ہے۔ ٹیلی پیتھی کرتی جھیلیں، ایک شہر کی داستان، ایک مصور کا شاہکار جس کے زیر اثر کوئی بھی انسان خود سے بولنے لگے، سب کچھ اگلنے لگے۔ انسان لو بلڈ پریشر کے مریض کی طرح ایک جگہ ساکت ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہ جاتا ہے، اور سننے والا بھی دل پر یوں دستِ تسلی رکھتا ہے کہ روح تک مسیحائی کی تاثیر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب چھلا بانڈی پل سے شروع ہو کر تو بٹ تک 240 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی ہوئی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے۔ یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑیوں سے گرتی آبشاریں جن کے تیز دھار دودھیا پانی سڑک کے اوپر سے بہے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے سر پٹکتے آخر دریائے نیلم کے مٹیالے پانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شنگری-لا ریزارٹس۔ قراقرم ہائی وے کو جنگلود کے مقام سے تھوڑا آگے چھوڑتی ہوئی ایک تنگ بربری اور خشک پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک اسکردو کی طرف مڑ جاتی ہے۔ 7 گھنٹے کی اس مسافت میں کئی بستیاں، پہاڑ، نالے اور خوش اخلاق لوگ مسافر کا استقبال کرتے ہیں۔ دریائے سندھ پر بنا لکڑی کا قدیم پل عبور کرتے ہی ایک سڑک سیاحوں کی جنت شنگری-لا کی راہ لیتی ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے ایک مشہور تفریح گاہ ہے جو کہ اسکردو شہر سے بذریعہ گاڑی تقریباً 25 منٹ کی دوری پر ہے۔ شنگری-لا ریسٹ ہاؤس کی خاص بات اس میں موجود ریسٹورنٹ ہے جو کہ ایک ایئر کرافٹ کے ڈھانچے میں بنایا گیا ہے۔ وادی گوجال۔ وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد پنجراب کے مقام پر ملتی ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 15,397 فٹ بلندی ہونے کی وجہ سے سال ہر سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ چپور سن واقع ہے جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے واخان سے لگتی ہیں۔ واخان کا علاقہ تقریباً 6 میل چوڑا ہے جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ قراقرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنژاب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تصاویر ہی سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہیں۔ دیوسائی۔ ہمالیہ کے دامن میں واقع دیوسائی دنیا کا سب سے بلند اور اپنی نوعیت کا واحد پہاڑی میدان ہے جو اپنے کسی بھی مقام پر 4,000 میٹر سے کم بلندی نہیں۔ سال کے 8 ماہ یہ مقام برف سے ڈھکا رہتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گرمیوں کے 4 مہینوں میں پہاڑی ڈھلوانوں اور گٹھائیوں پر مشتمل 3,000 مربع کلومیٹر کے اس قدرے ہموار میدانوں کی زمین پر ہزارہا رنگ کے خشک جنگلی پھول تو جا بجا کھلتے ہیں مگر کہیں بھی درخت نہیں ملتا۔ شیوسر جھیل بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے۔ گہرے نیلے پانی، برف پوش پہاڑوں، سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جھیل خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ راما میڈو۔ استور سے 11 کلومیٹر دور
راما گاؤں واقع ہے، جسے شمال کے خوبصورت ترین دیہات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ گاؤں کے بعد راما کا حسین میدان ہے، جسے راما میڈو پکارا جاتا ہے۔ کھیتوں میں کام کرتی محنت کش عورتیں اور ان کے ہوا میں لہراتے رنگین آنچل، مہکتی فضا، خوشباش چہرے، کھلکھلاتے بچے، جھومتے درخت، مڑتی راہیں، بہتے پانی راما گاؤں کی پہچان ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کے سامنے ایک کھلا سرسبز میدان ہو، میدان میں نالیوں کی صورت میں بہتا ٹھنڈا برف دودھیا پانی ہو، پانی کے کناروں پر میدان میں جا بجا بھیڑیں گائیں چر رہی ہوں، ارد گرد چیڑ کے لمبے لمبے سرسبز درخت ہوں، میدان کے افق میں پہاڑی ڈھلوان پر ٹکا چیڑ کا جنگل ہو، اس کے اوپر چونگڑا کی برف پوش چوٹی کے ساتھ نانگا پربت کی جنوبی دیوار ہو، نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتے گزر جائیں، دھوپ ایسے کھلتی ہو جیسے بڑا سا آئینہ منعکس ہو کر ہر جگہ اجالا کر دے، تو یقینی طور پر آپ راما میڈو میں ہیں۔ پائے وادی شوگران سے اوپر جائیں تو ہندو کش کے پہاڑوں پر سرسبز پائے کا وسیع میدان اپنے اندر سیاحوں کو کھینچنے کی زبردست کشش رکھتا ہے۔ اکثر اوقات دھند اور بادلوں میں گرے اس مقام کو جگہ جگہ بنے پانی بھرے چھوٹے گڑھے، گھڑ سوار، جنگلی پھول اور مکڑا پیک کی سرسبز چوٹی مل کر جادو اثر بنا دیتے ہیں۔ ملکہ پربت کے سے گہری ہوئی پائے جھیل کا نظارہ بھی یہاں کا یادگار تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وادی بمبوریت ایون ضلع چترال کا ایک گاؤں ہے جو چترال شہر کے جنوب میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بمبوریت کے سنگم پر واقع ہے۔ پہاڑوں میں گرے اس گاؤں کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں۔ اسی طرح وادی بمبوریت ہے جو ایوان سے آگے ہے، یہ کیلاش کی 3 وادیوں میں سے ایک ہے۔ چترال سے لگ بھگ 2 گھنٹے کا سفر کر کے بمبوریت پہنچا جا سکتا ہے۔ کیلاش مقامی باشندے خود کو سکندر اعظم کی اولاد مانتے ہیں اور اپنا تعلق یونان سے جوڑتے ہیں۔ وادی بمبوریت انتہائی سرسبز اور بارونق جگہ ہے۔ سفید محل سوات مرغزار ضلع سوات کا واحد پرفضا مقام ہے جو مرکزی شہر مینگورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح صرف قدرتی حسن اور معتدل موسم کی وجہ سے مرغزار کا رخ نہیں کرتے بلکہ وہاں پر قائم ریاست سوات دور کی ایک تاریخی عمارت سفید محل کی سیر کرنے بھی جاتے ہیں۔ جدید ریاست سوات کے بانی میاں گل عبد الودود المعروف بادشاہ صاحب کے حکم سے جب 1941 کو سفید محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس محل کی بدولت مرغزار کا علاقہ ایک طرح سے ریاست سوات موسم گرما کا دارالحکومت ٹھہرا۔ آج بھی 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود سفید محل مرجع خلائق ہے۔ گرمیوں کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں برف باری کے بعد بھی اس محل کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ کیر تھر کا خطہ اس خطے کی تاریخ اتنی بھرپور ہے کہ ہر ایک پکھی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہاں متعدد چوٹیوں پر مشتمل پہاڑی سلسلہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ایک قدرتی سرحد بناتا ہے، جن میں گورکھل، کٹے جی قبر اور بندو جی قبر نمایاں ہیں۔ 150 میل تک پھیلا علاقہ ندیوں، چشموں اور تاریخی مقامات کی بدولت ایک مثالی تفریح گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر افسوس کا امر یہ ہے کہ یہاں آنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کے مقامی رہائشی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہیں اور اپنے علاقے کا چہرہ بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ مبارک ولیج کراچی مبارک ولیج کراچی کا دوسرا بڑا ماہی گیر گاؤں ہے جس کی سرحدیں گٹانی بلوچستان سے لگتی ہیں۔ یہاں کے نظارے چٹانوں اور نیلگوں شفاف پانی کے انوکھے امتزاج کے گھیرے میں لپٹے نظر آتے ہیں۔ شہر کی شور و غل سے دور یہ مقام آپ کے بے پناہ محبت کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ ساحل کے قریب پہنچتے ہیں وہاں شیشے کی طرح شفاف پانی میں ڈولتی کشتیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے پنجاب کا دیہی چہرہ صوبہ پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سونا اگلتی زمینیں، لہلہاتے کھیت، رنگا رنگ موسم قدرت کا عطیہ ہے۔ موسم سرما رخصت ہوتا ہے تو موسم بہار کی رونقیں ہر سو پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جاڑے کے اختتام پر پیڑ پودے پھر سے سبزے کی چادر اوڑھتے ہیں، ہر سو سرسوں کے لہلہاتے کھیت نئی زندگی کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے آباد سیالکوٹ ہنرمندوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شاید چناب کا ہی اثر ہے
جس کے پانیوں میں ایسا امرت گھلا ہے کہ اس کنارے بسنے والے شہر، بستیاں، گاؤں زمین کے ساتھ ذہن سے بھی سدا بہار زرخیز ہیں۔ اقبال، فیض احمد فیض اور شیو کمار پٹیالو سمیت کئی ذہین لوگوں نے یہاں سے جنم لیا۔ دریائے چناب شہر سے 20 کلومیٹر دور مرالہ کے مقام پر سکون بہتا ہے۔ گھانچھے، سنگلاخ نوکیلے پہاڑوں، بہتے نیلگوں پانیوں، بلندی سے گرتی آبشاروں کی یہ سرزمین قدرتی و انسانی حسن سے مالا مال ہے۔ گھانچھے کا صدر مقام ہپلو اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ دریائے شیوک کے کنارے بسی یہ آبادی آج بھی اتنی ہی سادہ و خالص ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ ہپلو کو چھوڑ کر آگے بڑھیں تو اسی بلکھاتی سڑک پر دریائے شیوک کا کھلا میدان آتا ہے، جہاں یہ دریا پھیل کر نالیوں کی صورت میں اپنے وسیع کنکر بھرے میدان میں بہتا ملتا ہے۔ یہیں سے اس کے عقب میں مشاہ برون پیک کی چوٹی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ رانی کوٹ، 26 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے، مگر اس کے باوجود حکام یہاں سیاحت کو فروغ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ کراچی سے اس علاقے تک رسائی نہایت آسان ہے اور قومی شاہراہ کے ذریعے یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ کراچی سے نکلنے کے بعد دادو کی جانب انڈس ہائی وے پر سفر کریں۔ اس سڑک کی حالت بہترین ہے اور سندھی کمپاس جی ایم سید کے آبائی قصبے سن تک 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ اس قصبے سے کچھ آگے ایک دورابہ آتا ہے۔ ایک زنگ آلود بورڈ پر اعلان کیا جاتا ہے کہ رانی کوٹ یہاں سے لگ بھگ 30 کلومیٹر دور ہے۔ اگرچہ سڑک کافی خراب ہے، مگر پھر بھی یہ فاصلہ 30 سے 40 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ بہاولپور، پنجاب کی سابقہ ریاست بہاولپور تاریخی عمارات، یادگاروں اور باغات کے خزانے کی مالک ہے، جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں کنارے پر پشاور کراچی کے ریلوے لائن پر واقع ہے۔ صحرائی علاقے کے ساتھ یہاں سرسبز باغات بھی آپ کی نظروں کو تسکین پہنچاتے ہیں، جبکہ محلات کی شان و شوکت مرعوب کر دیتی ہے۔ گورکھ ہل، برف باری اور سننے میں تو یہ کافی افسانوں سا لگے گا، مگر یہ صوبہ سندھ میں ایک مقام ایسا ہے جہاں موسم سرما میں حقیقت میں برف باری ہوتی ہے۔ 2008 میں تو یہاں کی تمام پہاڑیاں ہی برف کی تہہ سے ڈھک گئی تھی۔ گورکھ ہل سطح سمندر سے 5688 فٹ بلند ایک دلکش مقام ہے اور یہ کیتھر پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے، جس نے مغرب سے سندھ کی سرحد کو بلوچستان سے ملا رکھا ہے۔